बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुलिल्लाहि सल्ली अला रसूलिल करीम। जमेरात बाद नमाज फजर 28 में सन 1962 मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह मलफूज़ात। इंसान की कामयाबी अपने जिस्म के सही इस्तेमाल में है। मेरे भाइयों और दोस्तों, दुनिया में ये दस्तूर है कि जो इंसान जिन मशीनों को बनाते हैं वही इनके इस्तेमाल के तरीक़े बताते हैं, बल्कि हर पुर्जे के बारे में बताते हैं। बंदूक, पिस्तौल, बम, रॉकेट, मशीन, सिलाई के बनाने के साथ इसके इस्तेमाल का तरीक़ा भी दिया जाता है। और ये आम जहन है कि जो बनाता है इससे चीज़ें इस्तेमाल करने का तरीक़ा मालूम किया जाए। ये पुर्जों मर्ज़ी के मुताबिक इन अद्वियात को इस्तेमाल करूँगा और सूंघने वाली दवा को खा लिया और खाने की दवा को नाक में डाल लिया, हर दवा को दूसरी जगह इस्तेमाल कर लिया तो मरेगा। लेकिन इंसान के बारे में इस तरह नहीं सोचा जाता है। हर चीज़ दूसरे से बनती नज़र आती है, लेकिन इंसान को खुदा ने बनाया बारिश, बादल, खेती, रोटी, सालन, खून, फिर मनी, इंतकाल, एक जगह से दूसरी जगह, फिर दूसरी जगह से दूसरी जगह की तरफ, आखिर में इंसानी शक्ल और फिर बच्चे का वजूद। सारे ही अल्लाह पाक ने इस्तेमाल के तरीक़ों के लिए आसमानी किताबें उतार दी। तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान। इंसानी मशीन सारे मशीनों से अहम है। अगर ये मशीन ठीक तौर से इस्तेमाल होगी तो सारे मशीनों और चीज़ों से अच्छे हालात बन जाएंगे। इस आला मशीन के इस्तेमाल के मुकम्मल तरीक़े खुदा ने बता दिए हैं। ऐ इंसान, तेरे कब्ज़े में जितनी चीज़ें पहुँचेगा दूसरी चीज़ों से भी नफ़ा मिलेगा अगर अपनी इस मशीन को सही तौर से इस्तेमाल कर लिया, वरना ये जहन्नुम में जा पहुँचे। निदा 5 वक्त लगती है, सब कुछ सिर्फ खुदा बड़े हैं। खुदा दुनिया की हर चीज़ अनासिर अरबा से बनी है। एक एक अनासर जो कायनात में रखा हुआ है, अगर वो ज़र्रा खुलकर आ जाए तो रूस, अमेरिका और इनके दम पकड़ने वालों की हर चीज़ को ख़त्म करके रख दे। 1 घंटे में हवा को खुदा ज़रा चला दें तो सारा ख़त्म। इस कायनात के घंटे के लिए सारे अमेरिका, सारे रूस, सारे आदम में छोड़ दें और फायर ब्रैकेट और इसके पानी में आग लगा दें तो कोई क्या कर सकेगा। आधे घंटे में सब को हिला दें या पानी चढ़ा कर आवें तो सब कुछ ख़त्म। इंसानों के हाथों का बनाया हुआ अनासिर अरबा के सामने बेहैसियत है, तो ख़ुद अनासिर अरबा खुदा के सामने ज़र्रे की तरह हैं। यूँ कहा जाता है कि परवाज़ तो छोटा है लेकिन इसके बग़ैर मशीन चलेगी नहीं। अब ये नहीं है कि ज़मीन आसमान से छोटा, लेकिन इसके बग़ैर कुदरत खुदा से ना होगा। जिस कुदरत से अशख़ास का उरूज व ज़वाल और कौम की इज़्ज़त ज़िल्लत होती है, इसी कुदरत के उसूल बनाने के लिए खुदा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है। तुम खुद ही फ़ैसला ना कर लो। उन्होंने अपनी मशीन को इस्तेमाल करने में कामयाबी बतलाई है। हसीन हो या सिया, आलिम हो या आम, वज़ीर हो या फ़कीर, हर हाल में मशीन ठीक इस्तेमाल करो। दूसरी मशीनों को तुमने ठीक इस्तेमाल कर लिया तो ये तुम्हारी कामयाबी नहीं है, बल्कि तुम अपनी मशीन सही इस्तेमाल करो तो फ़ख्र व फाखे में मूसा अलैहिस्सलाम की तरह चमक जाओगे, वरना कारून की तरह हलाक हो जाओगे। मूसा अलैहिस्सलाम की मशीन का हर पुर्जा बनाने वाले के तरीक़े के मुताबिक इस्तेमाल होता था तो 4 आंट आने की अब चटनी रोटी में इज़्ज़त पाते हैं। मुल्क और इक़्तिदार वाला फ़िरौन भी गलत इस्तेमाल की वजह से ज़लील होता है। फ़िरौन और इसके साथी अपनी मशीन गलत इस्तेमाल सलाम ने अपने हर साथी से यही कहा कि तुम अपना इस्तेमाल दुरुस्त कर लो। मूसा अलैहिस्सलाम ने मेहनत करके सारी कौम का इस्तेमाल खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक करवा लिया था। यकीन 4 तरह का बने अल्लाह बग़ैर गैर से कुछ ना होगा। तदबीर व तरकीब से, दवा व ग़िज़ा से, ताम और शराब से अल्लाह बग़ैर कुछ ना हो। बग़ैर अल्लाह सब कुछ कर दें। मलकुल मौत के बग़ैर खुदा अपने हुक्म से ज़िंदा कर दें। खुदा किसी के मोहताज नहीं है।
اور یہ یقین بنے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریق یہ ہے کہ بغیر مال و چیزیں جائیداد ملک کے فلاح مل جائے لیکن ساری چیزوں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کے بغیر فلاح عزت نہ مل سکے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ طریقے سے ہر جگہ ہم حفاظت عزت فلاح حاصل کر لیں گے۔ روس امریکہ جوتیاں بنی چاند و صورت ہاتھ میں آ جاوے تو بھی ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ طریقے پر ہم استعمال نہیں ہیں، اس یقین کو دل میں لے جانے پر سارے منافع اخروی دنیاوی دے دیں گے۔ یقین بولنے سننے سوچنے سے بنتا ہے۔ جن رسولوں کتابوں حشر و نشر معاد کو مانا ہے، اس کے تذکرے سے ایمان بنے گا، اور جتنے ملک و مال کے تذکرے چل جائیں گے اتنے ہی ایمان کمزور ہوتا جائے گا۔ سب کی بڑائی نکالو، ان کی چھوٹائی دل میں آ جائے، صرف خدا کی بڑائی دل میں ہو۔ اسی محنت کے لیے مسجدیں بنی ہیں۔ دعوت کا بولنا علم کے ساتھ ہی درست ہو سکے گا۔ قرآن و حدیث میں ایمانیات سے متعلقہ آیات و اس کے اندر کا استعمال درست کر لیا تو اب مخلوق کے اندر کا استعمال درست کر سکو گے۔ نماز کی طرح ہر کام میں خدا کو راضی کرنے کی نیت کرو۔ نماز کی طرح آنکھ ہاتھ پاؤں زبان کان کو بھی طریقے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند بناؤ۔ جیسے نماز میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے سے کامیابی ملتی ہے، ایسی ہی صنعت تجارت زراعت میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے سے کامیابی ملتی ہے۔ جس کا استعمال ہٹ کر صحیح نہ ہو سے ہم نکل کر آئے ہیں، ان کا یقین محبت سے نکال دے۔ دعوت کا عمل مجلس علم نماز اللہ کا ذکر ہمارے ٹھیک ہونے کے اسباب ہیں، ان کو اختیار کر کے کہو خدا دل تیرے ہاتھ میں ہے، تو بدلے گا تو ٹھیک ہو جائے گی۔ ہدایت ملنے کے نور ملنے کے دل کے پلٹنے کے اسباب اختیار کر کے خدا سے مانگا جائے گا، تب خدا یہ دولتیں دے دیں گے۔ دل مان جائے گا کہ آنے جانے چیزوں میں ملک و مال میں کامیابی نہیں ہے، اس کے بعد تم ہر جگہ ہو، فقیر و دولت میں ہو، غربت و غنی میں، دکان و زمین میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے اختیار کرو گے تو تم کچھ بھی بن جاؤ، گورنر وزیر ملک کے افسر کامیابی ہو جاؤ گے۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ نہ لیا تو فقیر بن کر بھی کامیاب نہ ملے گی۔ بس اس کے لیے ایسا ماحول مسجد کے اندر تیار کر لو کہ جو اس میں کسی طرح پہنچ جائے وہ بدل جائے۔ اب تو مسجد نبی میں صرف مسلمان ہی آتے ہیں اور ہم ان کو سکھانے کھلانے کا انتظام نہیں کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہاں کا ماحول ایسا تھا کہ اس میں کفار تک کے لیے کھانا پینے کا، ان کے سیکھنے سکھانے کا نظام کیا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سخت بنو ثقیف قیام مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ سے تنگ آ کر طائف گئے تو ان کے کسی سردار نے کہا اللہ کو نبی بنانے کو اور کوئی نہیں ملا تھا۔ دوسرے نے کہا میں تم سے کبھی بات نہ کروں گا، جھوٹے ہو تو بھی سچے نبی ہو تو بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قریش سے اور عام لوگوں سے اس کا تذکرہ نہ کرنا، لیکن اس سرداروں نے طائف کے اوباش لوگوں کو ایسا اکسا دیا جنہوں نے وہ دو صفیں بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدموں کو زخمی کر دیا۔ حالت ایسی خراب کر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے والے عتبہ و شیبہ تک کو بھی رحم آ گیا۔ انہوں نے عداس کے ہاتھ اپنے باپ کے ایسے انگور بھیجے، وہ نتیجے میں مسلمان وفد کو دیکھا تو سب چھوڑ چھاڑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینے کے لیے دوڑے۔ راستے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ذکر کر دیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا تجھے قسم ہے میں جا کر اطلاع کروں گا ورنہ تو نہ کر۔ اب حضرت مغیرہ لوٹے تو مسجد والا عمل تعلیم کا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے سلام کریں سارے راستہ سکھاتے آئے۔ مدینہ سے باہر ہی سکھ کفار کو سکھانے کا عمل جاری رہا ہے، لیکن ایسے اکٹھا تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہی طریقے سے سلام کیا۔ ان میں سے سخت قسم کے لوگوں کے لیے مسجد کے اندر خیمہ ڈال دیا گیا اور نرم قسم کے لوگوں کو مدینہ کہ کسی محلے میں ٹھہرایا گیا، کہیں نرم سخت مل کر نرم بھی سخت کی طرح سخت نہ ہو جائیں۔ اس قسم کے اصول تو سیرت سے ہی ہم نے لیے ہیں۔ قومی اعتبار سے بنو معاویہ اونچے تھے، ان کی ناک کے بال خالد بن سعید کو ان کی خدمت کے لیے مقرر کیا گیا۔
تھا، ورنہ یہ طائف والے خالد کی خدمت کرتے۔ حضرت خالد سر پر کھانا مختلف قسم کا لے کر آتے تو یہ کہتے تمہاری باتوں کا ہمیں اعتبار نہیں، شاید زہر ہو اس لیے تم کھاؤ۔ اس طرح 3 دن ان کی خدمت ہوئی اور انہوں نے اعمال مجید کو صرف دیکھا۔ عصر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے معاملہ کرنے آتے۔ طائف والوں نے کہا کہ پہلی شرط یہ ہے مسلمان ہو جائیں گے لیکن 3 سال تک بت نہ چھوڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منظور نہیں، بت توڑنے پڑیں گے۔ انہوں نے کہا ہم اپنے ہاتھوں سے نہیں توڑ سکتے ہیں۔ فرمایا اچھا ہم توڑوا دیں گے۔ طائف والوں نے دوسری شرط لگائی کہ ہم نماز نہ پڑھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فی دین رکوفی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا تو پھر تمہاری طرح اوپر نیچے ہو جائیں گے نماز میں لیکن جہاد و زکوٰۃ میں حصہ نہ دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ منظور ہے۔ آج کے مسلمان کو دیکھ لیتے تو صحابہ تعجب نہ کرتے لیکن انہوں نے تعجب کیا کہ یہ کیسا اسلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کلمہ نماز پر آ جائیں تو باقی پر خود آ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بت توڑنے کے لیے حضرت مغیرہ ہی کو بھیجا۔ انہوں نے تماشا کیا کہ بت کو ایک گرزہ مار کر ایک ٹانگ کو اوپر اٹھا کر ادھر ادھر دوڑانا شروع کر دیا۔ طائف والوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے معبود نے دیکھا ٹانگ خراب کر دی ہے لیکن اپنی دوسری ٹانگ سیدھی کر کے کہا نہیں، اور سارے بتوں کے ریزے ریزے کر دیے۔ مسجد کا ایسا ماحول تھا کہ چند دن میں کافروں کو بھی بدل دیتا تھا۔ یہ ماحول 24 گھنٹوں کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال میں جان لگانے سے بنتا ہے۔ سب کو اپنی جانیں مسجد والا ماحول بنانے کے لیے پیش کرنی ہے۔ اپنے شہر کی مسجد میں اور باہر کی مسجد میں ماحول بنانے کے لیے کتنی جان لگے گی اس کی تفصیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ 4 ماہ باہر، آدھا دن رات مسجد میں، آدھا دن رات گھر کمائی میں، مال بھی اسی طرح خرچ ہو۔ جو ماحول متحرک ہوتا ہے وہ سب جگہ قائم ہو جاتا ہے۔ ہمارے ماحول اول تو ہیں نہیں، اگر ہیں کہیں تو 4 دیواری میں بند و باطل ماحول متحرک ہونے کی وجہ سے چھا گیا۔ اگر اندرونی محنت سے اپنی مسجد میں ماحول قائم کر لیں اور بیرونی محنت سے باہر بھی ماحول بنا لیں تو سب کو خدا اس ماحول کی طرف کھینچیں گے جس کو کھینچنا ہوگا۔ ان میں لڑا کر، پتھر برسا کر، زمین پھاڑ کر ہلاک کر دیں گے۔ بس ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے ماحول کو رخ پیدا کر دیں۔ اس کے لیے موجودہ ترتیب زندگی چھوڑ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی ترتیب زندگی لینی ہوگی جس سے رحمتیں نازل ہوگی، اللہ کی مدد آئے گی۔ جتنی ضرورت ہے اتنا بولو، زندگی مصلحت ہو۔ مال جان کا 1/3 بیرونی نقل و حرکت میں، اپنی مسجد میں 1/3 لگے گا۔ آنے والوں کو کھلاؤ اور سکھاؤ، حاجتوں پر لگاؤ۔ اس ترتیب والے ایک شخص پر خدا ہزاروں کو ہدایت دیں گے۔